تاج محل 42 एकड़ پر پھیلی ہوئی سفید خوبصورت اور قیمتی سنگ مرمر سے بنی ایک شاندار عمارت ہے جسے ساری دنیا محبت کی علامت کے طور پر جانتی ہے۔ تاج محل دنیا کی سب سے زیادہ قابل تعریف یادگاروں میں سے ایک ہے اور اسے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ تاج محل جہاں خوبصورتی اور محبت کی ایک بڑی نشانی ہے، وہیں اس کے ساتھ ایک دردناک اور دل دہلا دینے والی کہانی بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس نایاب اور بے انتہا خوبصورت یادگار کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات ایک کر کے کام کیا، اور یہ کام کچھ مہینوں تک نہیں، نہ ہی کچھ سالوں تک، بلکہ پورے 22 سال تاج محل کو تعمیر کرنے کا کام بنا رکے جاری رہا۔ اس عظیم عمارت کی خوبصورتی کے کئی راز ہیں، اس لیے اگر اسے انسانی ہاتھ سے بنا ہوا ایک عجوبہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ تاج محل کے مین گیٹ سے جب انسان اندر داخل ہوتا ہے تو یہ محل بہت بڑا دکھائی دیتا ہے، مگر جیسے ہی آپ اس کے قریب جانے لگتے ہیں تو یہ محل آہستہ آہستہ چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ ایک اور انجینئرنگ کا کمال تاج محل کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ تاج محل کے مینار عام طور پر دیکھا جائے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں تاج محل کے مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی طوفان یا زلزلہ آنے کی وجہ سے یہ مینار گر بھی جائیں تو یہ باہر کی طرف گریں گے اور تاج محل کی گنبد بالکل محفوظ رہے گی۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی ٹاپک، اور آج ہم بات کریں گے تاج محل کے بارے میں۔ تاج محل دنیا کی ایک مشہور اور حیرت انگیز عمارت ہے۔ یہ انڈیا کے شہر آگرہ کے اندر موجود ہے، جسے مغل بادشاہ شاہجہاں نے 1631 اور 1648 کے درمیان اپنی چہیتی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کیا تھا۔ اپنے بہت سارے باپ داداؤں کی طرح شاہجہاں نے بھی اپنی زندگی میں کئی ساری شادیاں کی، مگر ان سب میں سے جو اس کے دل کے زیادہ قریب رہی وہ ممتاز محل تھی۔ ممتاز محل اور شاہجہاں 19 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ ممتاز محل سے شاہجہاں کے 14 بچوں کی پیدائش ہوئی، مگر آخری بچے کی پیدائش کے دوران ممتاز محل اس دنیا سے چلی گئی۔ ممتاز محل کی موت کے وقت بادشاہ شاہجہاں ایک جنگ پر گئے ہوئے تھے، اور اس جنگ میں شاہجہاں کو بہت بڑی کامیابیاں بھی ملی، مگر جیسے ہی شاہجہاں کو ممتاز محل کی موت کی خبر ملی، اس پر تو جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ ممتاز محل نے اپنی زندگی میں شاہجہاں سے ایک آخری خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کی قبر ایسی یادگار بنائی جائے کہ رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد رکھیں۔ ممتاز محل کی موت کے کچھ ہی وقت بعد تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا تھا۔ تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام ایک اور وجہ سے بھی انجینئرز کے لیے مشکل کام تھا، کیونکہ یہ کام جہاں شروع ہونا تھا وہ یمنا ریور کے بالکل قریب کا علاقہ تھا۔ اس وجہ سے اس پانی والے علاقے میں تاج محل جیسی عظیم محل کی بنیاد یعنی فاؤنڈیشن بنانا ایک مشکل کام تھا، کیونکہ پانی کبھی بھی تاج محل کی بنیاد کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ لیکن مغل انجینئرز نے اس کا حل ڈھونڈ لیا تھا۔ انہوں نے زمین کے اندر بڑے بڑے کنویں کھودنا شروع کر دیے اور ان کنووں کو پتھروں اور گہرے سے بھر دیا، اور اس کے بعد اس پر پتھروں کے بڑے بڑے کالمز کھڑے کر دیے گئے۔ اس طرح سے تاج محل کے لیے نہ ہلنے والی ایک مضبوط فاؤنڈیشن تیار ہو گئی۔ اب باری تھی تاج محل کو ڈیزائن کرنے کی۔ اس کام میں مزدوروں کے ساتھ ہاتھیوں کی بھی ایک بڑی فوج شامل کی گئی۔ تقریباً 20,000 مزدور اور پتھر تراشنے والے دن رات ایک کر کے اس کام میں لگ گئے تھے۔ اتنے زیادہ مزدوروں کے رہن سہن اور کھانے پینے کا انتظام اتنا زیادہ تھا کہ آگرہ شہر کی تمام منڈیاں تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ سالوں سال کام کرنے کے بعد عمارت کی بلڈنگ مکمل ہو گئی تھی۔ تاج محل کی اصل پہچان جو کہ اس کے اندر لگا ہوا ماربل ہے، اسے آگرہ سے بہت دور راجستھان سے لایا جاتا تھا۔ راجستھان کا مکرانہ ماربل آج بھی اپنی کوالٹی کے اعتبار سے دنیا میں مشہور ہے۔ شاہجہاں نے راجستھان کے پورے ماربل کو تاج محل کی کنسٹرکشن مکمل ہونے تک پابندی لگا دی کہ اسے اور کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ راجستھان سے آگرہ تک سارا ماربل ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج کی مدد سے لایا گیا۔ تاج محل کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے والی جو ایک اور چیز ہے وہ اس کا پیٹرا ڈورا یعنی پرچن کاری ڈیکوریشن ڈیزائن ہے، جس میں ماربل کو تراش کر اس کے اندر مختلف طرح کے قیمتی پتھر لگائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عربک کیلی گرافی نے اس ڈیزائن کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا۔ جیسے جیسے تاج محل کا کام آگے بڑھ رہا تھا، اسی طرح سے شاہی خزانہ بہت تیزی سے خالی ہو رہا تھا، لیکن شاہجہاں کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ یہ دیوانے کا وہ خواب تھا جسے شاہجہاں ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا۔
تاج محل مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس پروجیکٹ نے مغلیہ سلطنت کو معاشی اور فائنینشلی طور پر بہت کمزور کر دیا تھا۔ تاج محل کے مکمل ہونے کے 4 سال بعد شاہ جہاں کے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا اور خود کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا، اور شاہ جہاں کو بادشاہی سے سیدھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ شاہ جہاں کے ساتھ ایک یہ رعایت برتی گئی کہ جیل کے اندر شاہ جہاں کو ایسے کمرے میں رکھا گیا جہاں کی ایک کھڑکی تاج محل کی طرف کھلتی تھی۔ تاج محل کو دیکھتے رہنا ہی اس کی زندگی کا آخری سہارا رہ گیا تھا۔ 8 سال قید میں گزارنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شاہ جہاں کی قبر تاج محل کے اندر ممتاز محل کے قبر کے ساتھ ہی رکھ دی گئی اور اسے دفنا دیا گیا، اور ایسے یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ آسان زبان میں مزے کے ٹاپکس آپ تک پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔